تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ آج بہت بڑی اکثریت اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر، آج کی خوشی کو سب کچھ سمجھ کر، آج کے انٹرٹینمنٹ کو سب کچھ سمجھ کر، آج کے انجوائے کو سب کچھ سمجھ کر اسی میں گم ہے۔ جو سیلیبریشن کا موقع آ جاتا ہے اس میں سب کرنے کو تیار ہے، اللہ کو یاد کیے بغیر، اللہ کی کتاب کا خیال کیے بغیر۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کرسمس تو عیسائیوں کا تہوار ہے اور کرسچنز اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے سیلیبریٹ تو کرسچنز کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جن کی دکانوں پر میری کرسمس لکھا ہے، کتنی بیکریز ہے جن کی بیکریوں کے باہر میری کرسمس لکھا ہوتا ہے، اور کتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں جن کی دکانوں پر میری کرسمس لکھا ہوتا ہے، اور وہ اس موقع پر کیک بناتے بھی ہے، بانٹتے بھی ہے، کھلاتے بھی ہے، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، گفٹ بھی دیتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ حالانکہ اصل دیکھا جائے تو یہ 25 دسمبر تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی نہیں ہے۔ خود عیسائی مورخین اور خود عیسائی پاپس کی لکھی ہوئی کتابوں کی تفصیلات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے، خود ان کے یہاں اختلاف ہے۔ کوئی جنوری کی فلاں تاریخ کو کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی اپریل میں سیلیبریٹ کرتا ہے، کسی نے مئی میں سیلیبریٹ کرنے کی تمنا کی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جو 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ اور ایسا سیلیبریٹ جس سیلیبریٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یوم ولادت کا جشن منانے کا دعویٰ ہے، لیکن یوم ولادت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے گزرنے کے 325 سال کے بعد یہ کھیل شروع ہوا، یہ تماشا شروع ہوا سیلیبریٹ کرنے کا، کرسمس منانے کا۔ اور جب آغاز ہوا تھا تو اس کا سب سے زیادہ مہنگا جو خرچ تھا وہ کینڈل جلانا تھا، کہ موم بتیاں جلانے کے ذریعے سے آغاز کیا گیا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ایسا کون سا گناہ ہے جو کرسمس میں نہیں کیا جا رہا۔ لوگ کیا سمجھ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا، یہ سکھایا تھا، لوگ یہ سمجھ رہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات بالکل نہیں تھی۔ ایسے سیلیبریٹ میں مسلمانوں کی شرکت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو بیٹا پیدا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوئے۔ اللہ اکیلے ہے، یکتا ہے، ایک ہی ہے۔ اور مسلمان ہیں جانے بغیر ان کے اس عقیدے میں شریک ہو کر گویا انہیں مبارکبادیں دے رہا ہے۔ یہ مبارکباد دینا کیا ہے؟ عقیدے کو نہ جاننے کی وجہ سے اسے نہیں خبر کہ کتنے بڑے خراب عقیدے میں ان کے ساتھ میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے، نہیں جانتا کہ فیوچر کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ تو اب 31 نائٹ کو جو ہنگامہ پوری دنیا میں برپا ہوتا ہے، کچھ سال پہلے تک صرف باہر کے ملکوں میں جو انگریزی ممالک شمار کیے جاتے ہیں، یورپین ممالک کہے جاتے ہیں، وہاں پر یہ وبا تھی نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کی۔ لیکن اب تو نیو ایئر سیلیبریشن کے موقع پر آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ سیلیبریٹ کرنے والا مسلمان ہے، یہ سیلیبریٹ کرنے والا کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، نہیں بتا سکتے آپ۔ اتنا گھل مل گئے ہیں سب۔ حالانکہ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کو بتاتا ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں جو تم گزار رہے ہو۔ صرف ایک رات پر پوری دنیا میں ہزاروں کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ایک ہی رات میں۔ مسلمان بھی ہیں جن کے پاس اکانومی کی پرابلم بیان کرتے ہیں، معیشت کی پرابلم بیان کرتے ہیں کہ گھر کا گزر بسر مشکل ہے، ایسا ویسا۔ اتنا کروڑوں کا پیسہ، اگر یہ پیسہ سیو کرنے کی کوشش کی گئی تو کتنے گھرانے ہیں جو سال بھر تک بڑے آرام سے گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن شراب پر، کباب پر، حرام کاریوں میں، یہ تو وہاں کا کلچر ہے۔ اب مسلمانوں میں کیک کاٹنے میں، ناچنے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، پارٹیوں میں، پبوں میں، کہاں کہاں آج ہماری نوجوان نسلیں 31 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جاتی۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا گیا۔ اس ہدایت نامے کو چھوڑ کر جو ڈگری لینا ہے لے لیں،
کچھ نہیں ملنے والا ہے سوائے وقتی عزتوں کے یا ہمیشہ کی ذلتوں۔ عزت ملے گی تو وقتی ملے گی کہ صاحب اتنا پڑھ لیے، اتنی ڈگری کما لی، اتنی سیلری ہے، اتنی انکم ہے، اور اتنی سیونگ ہے، اور اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی پراپرٹیز ہے، تھوڑی بہت عزت ملے گی۔ اور ہمیشہ کی ذلت قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ اپنے کلچر کا پتہ ہے، نہ اپنی تہذیب کا پتہ ہے کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت نہیں، جہنم نہیں، مرنے کے بعد میدان محشر نہیں، پل صراط نہیں، سوال و جواب نہیں، اگر مرنے کے بعد کی زندگی کا مسلمان منکر ہوتا اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نہیں نہیں مرنے کے بعد کی زندگی کوئی زندگی نہیں، یہی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں ہونے والا ہے مجھے، تو پھر مسلمان کی اجازت تھی جو چاہے کرے، جہاں چاہے زندگی گزارے، انجوائے کرے، انٹرٹینمنٹ کرے، ناچے گائے، مسلمان کو بھی اس کا اختیار ہوتا۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک دن مروں گا، مرنے کے بعد پل صراط ہے، میدان محشر ہے، سوال و جواب ہے، میزان ہے، عمل تولے جائیں گے، اللہ پوچھے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اچھے اعمال کروں گا تو جنت ملے گی، برے اعمال کروں گا تو جہنم ملے گی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، ان کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو کیسے یہ دو لوگ ایک ہو سکتے ہیں جن کے عقیدے میں اتنا بڑا فرق؟ 31 دسمبر کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا؟ اب تو اللہ حفاظت فرمائے، اب تو مسلم گھرانوں کا حال یہ ہوتا جا رہا، اب گھر کا مرد اپنے گھر میں کیک لا رہا ہے کہ میں 31 نائٹ کو، ہاں فرسٹ نیو ایئر بچے گھر میں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں وجہ کیا بتاتے ہیں اس کو جائز کرنے کے لیے کہ نہیں مول صاحب پب میں تو نہیں جا رہے نا، گھومنے تو نہیں جا رہے نا، کہیں پر بے حیائی کے لیے ناچنے تو نہیں جا رہے نا، کہ گھر میں ہی اپن بچوں کی خواہش کیک کاٹ کے کھا لیں گے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے نا، اتنا کرنے میں کیا ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ کیک سے کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کو، بھئی کیک تو آپ سال بھر کھاؤ، صبح شام کھاؤ، روزانہ کھاؤ، کون روکنے والا ہے؟ سوائے آپ کو میٹھا کھانے کی وجہ سے بیماریوں کے اور کوئی دینی نقصان تو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کیک کھانے کی وجہ سے تقوی میں کمی آ گئی، کیک کھانے کی وجہ سے نماز کا خشوع ختم ہو گیا، کیک کھانے کی وجہ سے، ایسا تو نہیں ہونے والا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیک کا نہیں ہے، مسئلہ نیو ایئر سیلیبریشن کا ہے کہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ان کے پاس وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کی کوئی امید نہیں، انہیں تو مرنے کے بعد سیدھے وہ تو یہ طے کر چکے ہیں کہ جنت ہماری ہے۔ ابھی جیسے پچھلے آیات میں آپ نے سنا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جنت میں تو یہودی جائیں گے اور عیسائی جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے۔ یہ خام خیالی میں وہ لوگ بڑے مگن ہیں، گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اچھے 5 وقت کے نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، اور ماشاءاللہ سے تسبیح رکھنے والے، صدقہ دینے والے، خیرات کرنے والے، مسجدیں بنانے والے، اور غریبوں کے لیے یتیم خانوں کا خیال کرنے والے، دینی مدارس کو مضبوط کرنے کی فکریں کرنے والے، اور چہرے پر نمازوں کے نشان ہیں، اور داڑھی ہے، اور ٹوپی ہے، اور امامہ ہے، اور پیروں ٹخنوں کے اوپر پاجامہ ہے، جیب میں مسواک ہے۔ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ والد تو بڑے دیندار ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن گھر میں بیٹیاں کیک کاٹ رہی ہے، نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ بالکل نماز پڑھنا یہ سارے اعمال دین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو کلچر ہمارے گھرانوں میں ہماری نوجوان نسلوں سے آ رہا ہے، بچے کہہ رہے ہیں کہ بھئی امی بڑے سخت ہیں، ابو بڑے سخت ہیں، ہمارے کالج میں تو سب ہم لوگ فرینڈلی رہتے ہیں، ہم سب گیدرنگ ہماری گیٹ ٹوگیدر بڑی آرام سے ہوتی ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، یہ ابا بڑی سختی کرتے ہیں اور امی بڑی سختی کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بچوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے گھرانوں میں کلچر کی بنیاد پر تربیت کرنا ختم ہو گیا۔ پہچان ہونی چاہیے، دیکھو بیٹے وہ لوگ جو کرتے ہیں کرنے دو، ہمیں ان سے مطلب نہیں۔ ہمارے نبی، ہم جس کے غلام ہیں، ہم یہودیوں کے غلام نہیں، ہم عیسائیوں کے غلام نہیں، اور ہم امریکہ اور یورپ اور فرانس کے غلام نہیں، اور ہم کرسمس منانے والوں کے غلام نہیں، اللہ کے لیے بیٹا کہنے والوں کے غلام نہیں، ہم نیو ایئر میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں حرام میں ڈال کر بیٹیوں کے ساتھ میں منہ کالا کرنے والوں کے غلام نہیں، ہم تو آقائے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے پوری انسانیت کو حیا کا درس دیا، محبت کا درس دیا، امانت کا درس دیا، شرافت کا درس دیا، جس نبی نے نشے کی چیزوں کو پینے سے بچنے کی تاکید قرآن کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائی۔ ایسے نبی کی امت ہو کر انہیں کیسے زیب دیتا؟ میرے دوستوں، قرآن کی یہ جو تعلیمات ہے اگر گھرانوں میں زندہ نہیں ہوئی، یاد رکھ لیجئے ہم اور ہماری نسلیں باوجود 5 وقت کے نمازی ہونے کے، باوجود شکل و صورت دینداروں کی بنا لینے کے، تہذیب اور کلچر اور ذہنی اعتبار سے دیندار اور مسلمان نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ قرآن بتاتا ہے کہ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں اس قرآن کا پیغام، اس قرآن کا میسیج خود بھی پڑھنا ہے، اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور قرآن کا سب سے زیادہ خوبصورت جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد کی ایک اور زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ قرآن کے 3 بنیادی ٹاپکوں میں ایک ٹاپک ہے آخرت کی زندگی، اور اس تصور سے پوری مغربی دنیا محروم ہے۔ جو لوگ نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے اور جو لوگ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے۔ اور جتنے اب عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو یورپ میں نوجوان لڑکے ینگسٹرز ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کو سب کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، دھوکے میں، انہیں نہیں پتا۔ ان کو بھی سچائی ہمیں بتانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس قرآن کے پیغام کو پوری مغربی دنیا تک پہنچائیں، اس لیے کہ ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے وہی یقین کر لیا۔ ان کو یہی بتایا گیا کہ وہ سولی پر چڑھے اور وہ ان کو سولی دے دی گئی، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا۔ ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ جو کرنا ہے کر لو، ہمیں تھوڑی بہت سزا ملے گی، وہی بتایا گیا ان کو۔ انہیں سچ کون بتائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے میری، آپ کی، پوری انسانیت کی جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے ایک ایک فرد تک یہ پیغام پہنچائے۔ اب کیسے پہنچائیں گے وہ ہمارے اختیار میں ہے، جو طریقہ اور راستہ اختیار کرنا ہو کریں، لیکن اس ذمہ داری کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ کم سے کم درجے میں یہ تو ہر مسلمان اپنے گھر میں کر سکتا ہے کہ اپنی نسلوں کو بتائے کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ جو مغربی کلچر ہے، یہ جو یورپینز ہے، جو ان کے ینگسٹرز ہیں، یہ جس راستے پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس کے پیچھے بیٹا آپ نہیں جانا، یہ بالکل گمراہی اور جہنم میں جانے والا۔ ہماری ذمہ داری ہے بتاؤ۔